بعض عورتوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے ماہانہ، تو وہ بعض گولیاں کھانے کی کوشش کرتی ہیں، کچھ اس طرح۔ تو ہمیں صحابیات سے زیادہ متقی بننے کی ضرورت کوئی نہیں، یہ ہارمونک پرابلم پیدا کر دیتی ہیں، اگلی زندگی اس کے لیے پریشان کن ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ وہ روٹین میں رہے۔ اگر اس کو وہ تکلیف شروع ہو گئی ہے احرام باندھنے سے پہلے، تو بھی وہ روٹین میں ہی احرام باندھے گی، میقات سے ہی باندھے گی، اور جا کر اپنے ہوٹل میں آرام کرے گی، اور جب پاک ہوگی تو وہ جا کر عمرہ کرے گی یا حج کرے گی۔ اور اگر عمرہ کرنے کے بعد ایسا ہوا ہے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ حج کے لیے احرام باندھے گی اپنے ہوٹل سے، اور وہ آگے چلتے سارے کام منی، عرفہ، مزدلفہ والے کر کے آئے گی، اور اگلے 3 دن جو ہیں روزانہ کینکریاں مارنا اور روزانہ رات جو ہے وہ منی میں گزارنا، یہ سارے کام وہ کرے گی۔ البتہ جو طواف افاضہ ہے وہ پاک ہونے کے بعد کرے گی۔ تو یہ طریقہ ہے اس کا، لیکن نیت اس نے مردوں کے ساتھ ہی کرنی ہے۔ نیت سے متعلق ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ نیت کو مشروط کیا جا سکتا ہے۔ مشروط کیسے کرنا ہے؟ بھئی ایک شخص ہے، وہ اس کو خطرہ ہے کہ مجھے روک لیا جائے گا، تو یا یہ کہ اس کے کوئی کاغذات میں فالٹ ہے، یا کوئی بیمار ہے، اس کو خطرہ ہے کہ اگر مجھے تکلیف آ گئی تو میں نہیں کر پاؤں گا، تو اس صورت میں وہ یہ یوں کہے کہ یا اللہ اگر مجھے کسی عذر نے روک لیا تو میں احرام کھول دوں گا، اردو میں اس طرح کہہ دے۔ تو اگر اس کو احرام باندھنے کے بعد ایسی شکل بنی کہ وہ حج یا عمرہ مکمل نہیں کر سکا تو اس پر کوئی دم لازم نہیں آئے گا، وہ عام کپڑے پہن لے اور اپنی نیت ختم کر سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی بعض صحابیات کو بتائی تھی، اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی۔ تو آپ عربی کی بجائے اردو میں بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔